علی بن یقطین امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قریبی ترین اصحاب میں سے. امام نے کہا تھا کہ جسے اہل بہشت دیکھنا وہ علی بن یقطین کو دیکھے. امام جب خود حج پر گئے تھے تو امام نے یہ کہا علی بن یقطین سے کہ علی بن یقطین جب میں عرفہ کے میدان میں تھا تو کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا کہ جب میری دعاؤں سے تم محب رہے ہو یا میرے ذہن سے تم اوجھل رہے. دعا امام نصیب ہے. لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے علی بن یقطین کی فکری مشکل کو کیسے حل کیا امام نے. کہ ایک مرتبہ ایک بات ایسی ہو گئی, علی بن یقطین ہارون رشید کے دربار میں باذن امام علیہ السلام وہاں کام کرتے ہیں تقیہ میں, اور امام نے کئی مرتبہ کہا انہوں نے کہ مولا میں دربار چھوڑ کے آ جاؤں. امام نے کہا نہیں تم وہاں رہو, اگر ہمارے چاہنے والے کوئی آتے ہیں تو ان کی مشکل کشائی کرو. اس اعتبار سے بھی سوچنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام نے باقاعدہ بنی عباس کے دربار میں اپنے اصحاب کو رکھا تاکہ وہ مومنین کی مشکل کشائی کر سکیں. تو ایسے موقعوں پر ایسی جگہوں پر کچھ مومنین کا ہونا ضروری ہے, چاہے وہ صحافت میں ہو, چاہے وہ سیاست میں ہو, چاہے وہ اور معاشرتی معاملات میں ہو, کہ جہاں پر وہ مومنین کی مشکل کشائی کر سکیں. اپنے ایمان کو باقی رکھیں اور مومن کی مشکل کشائی کریں. یہ سنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. ایک مرتبہ واقعہ یہ پیش آیا کہ ابراہیم جمال کوفہ سے آئے بغداد علی بن یقطین کے پاس ایک کام سے. انہیں معلوم تھا کہ مولا کا چاہنے والا یہ, تو اس کام سے وہ آئے تھے تو امید رکھتے تھے کہ علی بن یقطین میرا کام حل کر دیں گے. اب اللہ جانے کہ رش بہت زیادہ تھا, علی بن یقطین اس وقت کسی غصے میں تھے یا دماغ حاضر نہیں تھا, تو انہوں نے ابراہیم جمال کی طرف توجہ نہیں دی اور وہ بہت کوشش کرتے رہے ان سے ملنے کی, لیکن ملاقات نہیں کی. اور بالآخر مایوس ہو کر ابراہیم جمال واپس چلے گئے کوفہ. اب علی بن یقطین کے ذہن میں بھی نہیں, ایک واقعہ تھا گزر گیا, ختم ہو گئی بات. پھر علی بن یقطین جب پہنچے امام کے پاس ملنے کے لیے مدینہ, اس وقت امام مدینہ میں, اور امام کے خادم سے کہا کہ میں مولا سے ملنے کے لیے آیا ہوں, تو مولا سے اذن زیارت طلب کر لوں. خادم امام سے بات کر کے باہر آیا اور امام کی جانب سے پیغام پہنچایا کہ فرزند رسول نے آپ کو اذن عطا نہیں فرمایا ہے کہ آپ اندر آئے. تو علی بن یقطین نے کہا کہ آپ نے بتلایا کہ میں علی بن یقطین جو ہارون رشید کے دربار میں امام ہی کی جانب سے وہاں کام کرنے والا ہوں. کہا میں نے پورا تعارف کروایا. امام نے اذن عطا نہیں کیا. علی بن یقطین, روایت کچھ اس قسم کی ہے کہ علی بن یقطین کے پیروں میں کوئی سکت نہیں تھی کہ وہاں سے کہیں ہل سکیں. جسے آج کی زبان میں کہتے ہیں کہ ہی واز شاکڈ کہ ایسا مجھ سے کیا ہو گیا ہے کہ امام علیہ السلام آج مجھے اپنی زیارت کا اذن نہیں عطا فرما رہے. اور علی بن امام کا خادم یہ کہتا ہے کہ میں دیکھا علی بن یقطین وہی امام کے گھر کے باہر ہی بس کئی گھنٹوں تک چلتے رہے ایسی, اس امید کے ساتھ کہ شاید امام بیت الشرف سے باہر نکلے اور میں امام سے ملاقات کروں. اور پھر کچھ ایسا کرنا ہوا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے گھر سے باہر تشریف لائے, اور علی بن یقطین نے فوراً امام کے قدموں میں گر کر کہا کہ مولا مجھ سے خطا ایسی کیا ہو گئی ہے کہ آج آپ نے مجھے ملاقات کا شرف ہی نہیں عطا کیا. تو امام نے کہا کہ کوفہ سے ہمارا ایک چاہنے والا آیا تھا تمہارے پاس, اور چونکہ تم نے اس کے ساتھ بے توجہی کی تھی لہذا آج ہماری بے توجہی کے مستحق ہو. تم نے اسے رد کیا تھا گویا ویسے کہ جیسے ہمیں رد کیا تھا. سبحان اللہ. یہ مالی مشکل کشائی نہیں ہو رہی, یہ فکری مشکل کشائی. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سلام. میں زحمت کی بات ختم کر رہا ہوں. یہ امام نے سمجھایا کہ اگر اللہ نے تمہیں کوئی عہدہ دیا ہے, کوئی مقام عطا کیا ہے, کوئی عزت عطا کی ہے, اسے ہمارے ماننے والوں کی راہ میں خرچ کرو. فقط مال خرچ کرنا نہیں ہوتا, آبرو خرچ کرو, اپنی حیثیت خرچ کرو, تاکہ کچھ لوگوں کے کام تم انجام دے سکو. اگر کوئی ہمارا ماننے والا تمہارے پاس آئے گویا ویسے کہ جیسے ہم کچھ چاہتے ہیں تم سے. کیا بات ہے. علی بن یقطین کو محسوس ہوا, صاحب معرفت صحابی ہیں, کہا مولا مجھ سے خطا ہوئی, کہ جب تک تم اسے راضی نہیں کرو گے تو ہم سے ملاقات نہیں کر سکتے. علی بن یقطین آسان نہیں تھا سفر کرنا, مدینہ سے پہنچے کوفہ. ابراہیم جمال کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے پاس پہنچے. ابراہیم جمال کے پاس یہاں پر بہت ساری تفصیلات ہیں, اس وقت پیش کرنے کا وقت نہیں ہے. خلاصہ یہ کہ ابراہیم کے پاس پہنچ کر کہا کہ اپنا سر, اگر روایت میں نہ ہوتا تو میں ساتھ سے نہ پڑتا. انہوں نے زمین پر رکھا علی بن یقطین نے, اور ابراہیم سے کہا کہ تم اپنا پیر میرے رخسار پر رکھو. تو ابراہیم نے کہا کہ کیا ایسی بات ہو گئی ہے؟ کہا وہ آپ میرے پاس آئے تھے اور میں نے بے توجہی کی تھی تو میں اس پر شرمندہ ہوں. کہا نہیں میں نے معاف کیا, آپ کو اس کام کی ضرورت نہیں. کہا نہیں میں اس وقت تک میرا دل راضی نہیں ہوگا اور میں مطمئن نہیں ہوگا, کیونکہ اگر میں نے
آپ کے ساتھ اس وقت چاہے بے توجہی کی وجہ سے ذلت کا مظاہرہ کیا تھا، تو اس وقت اب میرا چہرہ اس ذلت کو محسوس کرے. اور بسط اسرار پر ابراہیم جمال نے قبضہ رکھا علی بن یقین کے رخسار پر، اور اس وقت علی بن یقین نے کہا کہ پروردگار یہ وہ آخری منزل تھی جو میں کر سکتا تھا ایک مومن کو راضی کرنے کے لیے. اب میری تجھ سے دعا یہ ہے کہ تو میرے امام کے دل کو مجھ سے راضی فرما. کاظم علیہ السلام سلام خدا کا انداز سمجھ آ رہا ہے، امام اپنے بیت الشرف سے باہر نکلے، علی بن یقین کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ لے گئے، اور پھر علی بن یقین کو بل کر اپنے ساتھ بٹھایا امام نے. یہ ہے فکری مشکل کشائی. اللہ تعالی ہمیں امام کے چاہنے والے اور ماننے والے کی حیثیت میں مالی مشکل کشائی بھی لوگوں کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی فکر کی بھی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے.